ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینو مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ عرض کی گئی کیسے؟ فرمایا ایک درود پاک پڑھ کر، جب تم درود پڑھو گے تمہاری محفل خوبصورت ہو جائے گی، اور دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کر کے بھی اپنی محفل کو خوبصورت کیا کرو۔ یعنی محفل تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن مزید اس کو خوبصورت کرنا ہو تو درود بھی پڑھا کریں اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ اور آج آپ نے موضوع بھی یہی رکھا ہے۔ میں یہاں ایک اشارتاً بات کرتا ہوں اور اس کو سمجھیے گا۔ بعض محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر درود تو پڑھا جاتا ہے، بات بات پر درود اور صلوات کی آواز آتی ہے، لیکن وہاں پر حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں ہوتا، نام بھی بیچارے نہیں لے سکتے۔ اللہ انہیں بھی توفیق دے دے۔ ان کی محفل ایک چیز ہے، دوسری نہیں ہے، جبکہ نبی پاک نے دو چیزیں دی ہیں، درود بھی ہو، عمر بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کا ذکر تو کر لیتے ہیں، درود کی باری آئے تو کدی انہوں اذان تو پہلے پڑھنے لگا شرک نظر آتا ہے، تو کدی بعد پڑھنا کہ شرک نظر آتا ہے، وہ بھی پینچر جے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو وہاں پر بھی مسئلہ ایک سنی ایسا ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ بولیں تو پھر میں کہ گل کی تھی، جے تو انہوں سمجھ آوے تو بولو نا۔ ایک سنی ہے جو درود بھی پڑھتا ہے تو خوش ہو کر، اور ذکر عمر بھی کرتا ہے تو خوش ہو کر کرتا ہے۔ یہ اگر دونوں چیزیں ملیں گی تو تمہاری محفل میں، اسی لیے تم سچے ہو، اس لیے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس میں نہ صحابہ کے بارے میں میل ہے اور نہ اہل بیت کے بارے میں میل ہے۔ اللہ نے تمہیں ستھرے دل عطا کیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے، جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کے ذرا سہارے کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ یاد رکھ لیں جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، اہل بیت تب تک اہل بیت ہو نہیں سکتے جب تک وہ پہلے صحابی نہ ہو۔ خونی رشتے سے صحابی نہیں بنتا ہے، کلمہ پڑھنے سے صحابی بنتا ہے، نبی پاک کو ماننے سے صحابی بنتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور یہ خونی رشتہ یہ تب ہی کارآمد ثابت ہوگا کہ جب پہلے شرف صحابیت کو حاصل کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور آج کل خونی رشتہ تب فائدہ دے گا جب حضور کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، صحابیت کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ تو جتنے بھی اہل بیت ہیں وہ پہلے صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت ہیں۔ تو لفظ صحابی جب کہا جائے تو بعض لوگ یہ تقسیم اور تفریق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ دی گل کیتی ہے، جیسے خضر صاحب نے کلام پڑھا، صحابیاں دا پڑھے، اہل بیت دے پڑھے ہی نہیں۔ تو میں کہا جدو لفظ صحابی آ کے اہل بیت وچ آ گئے نے تو انہوں نے سمجھنا ہوئے تو میں کی کر لوں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ایسے جو پھدکنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا شوق بھی ہم پورا کر دیتے ہیں کہ ہم لفظ یہ بولتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان کرو، نبی کی اہل بیت کی شان بھی بیان کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن اہل بیت کو اہل بیت ہونے کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ مل ہی تب سکتا ہے جب وہ پہلے صحابی ہونے کا اعلان کریں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی؟ آواز سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی صحابی ایک ایسا وسیع مفہوم ہے، وہ پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلیں گے۔ تو جب لفظ صحابی کہا جائے، بیچ میں صحابی بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھیں گے، صحابی بنیں گے تو پھر ان کی شان آئے گی نا۔ جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شان کیسے آ جائے گی؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، میں بات کھول رہا ہوں تاکہ کسی کو نہ پھدکنے کا موقع نہ ملے، میں نے پہلے بتایا۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن تعارف یہ کروا رہا ہے کہ آپس میں ان کا، بولو تو صحیح نہ یار ہے، آپس میں ان کا پیار ہے۔ جب بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت لڑائی یہ کافروں سے کرتے ہیں، اپنوں سے نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے۔
اب یہی ایک مسئلہ ہے امت کے لوگوں کا، اگر سمجھ آ جائے. لوگ بس اوقات صحابہ کی کسی نہ کسی لڑائی کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ سٹیج پر اسی پر کف لسان ہے. فرمایا تم نہیں بیان کر سکتے ہو صحابہ کرام کے معاملات اگر ہو گئے تو تم نہیں بیان کر سکتے ہو. کیوں؟ فرمایا اپنے وڑکیاں دے بارے چبڑا نہ ماریا کرو. آپ نے سمجھ ہی نہیں آئی ہے جناب. ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں ویسے جتنا چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ان کی ہم نے شان نہیں بیان کرنی ہے. اور آج کل کے یہ ایسے مایوس مفکر بھی آ گئے، یتیم العلم یزید الفکر. وہ کہتے نہیں فلاں کی شان نہیں بیان کرنی، فلاں کی نہیں. میں کہا تیرے پیو دی ہو سکتی ہے، کہ حضور دے صحابی دی نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ. بھائی معاملہ ہوا ہے، اس میں کیا دوسری رائے ہے، لیکن اس کو آپ سٹیج پہ نہیں بیان کر. اگر کرنا ہی نہ تو جی ماں دا دودھ پیتا ہی نہ تو جی اگر معاملہ دسیا ہی تو نال گل یہ بھی دس بھائی مکی صلح تے. اصل یہ مسئلہ ہے. وہ پنجابی چاہتے ہیں سرے کوئی نہیں لوندے، جبکہ سرے لگانی چاہیے. جب سرے لگ جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ان کا آپس میں بڑا پیار تھا. اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے تو میں کہہ نہیں رہا، یہ تو ہے قرآن، اور قرآن کی بات تو ماننی پڑے گی. اب دو ہی راستے ہیں، یا نہ مانو اور فارغ ہو جاؤ، یا مانو اور بندے دے پتر بن جاؤ. سمجھ آئی نا؟ اور یہ ہے ماننے والے جنہوں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے دو ہستیوں کا ذکر ہے آج، ایک فاروق اعظم کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ ہے، سناؤں آپ کو حدیث. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لو، اگر رتی برابر بھی ہے تو تم فارغ ہو. یہ 6 فٹ دا قد کسے لوڑ دا نہیں. توجہ فرما رہے آپ، کسے لوڑ دا نہیں، اہل بیت سے پیار کر. اور جب صحابہ کی بات آئی تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا، اور جس سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے نہ رب پسند کرتا ہے، نہ رب کا رسول پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کائنات کے لوگ پسند کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ صحابہ سے بہت بھی رکھے تھے، پھر آ کے میرے نال بھی محبت کرو. میں کہا پرا باندھا رہو، تیرے نال اسی کیسے پیار کر سکتے ہیں ہم جناب. فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمایا. بچے ہو تسی بھی جڑے بیٹھے ہو، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات. اب دفعہ تیرے نال اسی کی میں پیار کریے، تیرے بھانڈا ہی خالی ہے. اگر چاہتے ہو محبت ہو جائے تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں نے یہ تفریق شروع کر دی اور ڈرامے بازیاں شروع کر دیں. کوئی آل کو لے کے بھاگ نکلا، صحابہ کو چھوڑ بیٹھا، کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلا، آل کو چھوڑ بیٹھا. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، اور کامیابی. اور میں ایک بات بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ شہر تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے نا. سمجھ آ رہی نا؟ فیصل آباد یہ تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے. آپ کو اللہ نے ایسی محبت رسول عطا فرمائی تھی، آپ کسی گستاخ سے کبھی سلام نہیں لیتے تھے. آئے تھے یاریاں پالیاں بلکہ ساڑھے پہ آؤن تو پہلے ساڑھے گٹے گوڈے گھڑتے ہیں. سارے آئے نے کہنا کچھ نہیں، سارے آئے تو میں امب لین آئے نے. چل دفعہ ادھر کی لینا آیا، ناراض نہیں ہونا. یہ کیا ڈرامے بازی، کیا لینے آئے ہو؟ سانو نہیں چاہیے جڑا دل ہی بغض صحابہ لے کے بیٹھا تھے، جڑا دل دے وچ بغض اہل بیت رکھتے تھے ایتھے، اور چلو اپنے گھر. سانو 5 چاہیے نا بندے دے پتر ہون نا، جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے، جدے کسی اور دے نے نہ چکے. نویں ڈرامے شروع ہو گیا نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسی تیرے ال ویکھ کے تقریر کرنی ہے. ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے ہم اس کے مطابق تقریر کریں. بیٹھے ہو تکڑے رہنا، تکڑے آپ نے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے میرے بھائی. اس واسطے ہم سے کوئی نہ توقع کرے کہ جی میں اسی کہاں گے وہیں تقریر ہوئے گی. نہیں، مجھے ویسے یہاں نہیں کسی نے کہا، انہوں نے کہا موضوع ہے تسی بیان کرنا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مجھے نہیں یہاں بالکل کھلی چھٹی ہے، مجھے اپنا جو مسلک ہے کھل کے بیان کرنا ہے.
اور سنیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی، آج کل کئیوں کو اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا، ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر. میں کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ حضرت اما عائشہ پاک کو بھونکتا ہے، اس کتے کے پاس چل کے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھا دے، بس یہ سمجھا دے. یہ مومنوں کی ماں ہے، جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوے وہ جنمی کتا ہے، تے جڑا مومنہ دی ماں دا گستاخ ہے. زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ. میں پہلو آنے جوانوں بولو. کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے تم چل کے ڈب کے نہیں مردے ہو؟ کوئی آ جاندہ جی ہم جائیں گے جناب فلاں کے پاس بیٹھے. وہ جو اہل بیت رسول کا دشمن ہے، جڑے یزید دے نعرے لاؤندے نے تو انہاں دے کول بہن گا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اسی نہیں بہ سکدے، ساڈا اعلان ہے، نہیں بہ سکدے ہم کسی کے پاس. توجہ میری طرف رہے بھئی، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. اس واسطے ہم سے کوئی توقع نہ رکھے نہیں جی وقت کی ضرورت ہے. میں کیا وقت کی ضرورت ہے؟ ایسے بغیرتوں کو مسلک سے نکال دیا جائے، بندے دے پتر مسلک چرن، اے وقت دی ضرورت ہے. یا کوئی وقت کی ضرورت نہیں. جدہ تیرا دل کرے ہے جی ہم پیر ہوتے ہیں، تو میں کہا پیر ہیں تو ہن آنڈے بچے دیتی رکھے، تینوں پوچھنا ہی کسے نہیں کون ہے تو کدھروں آیا ہے؟ آپ ڈر جاتے ہیں کہ مولوی سیدھی سیدھی گلاں کردا، کو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو. آئیو تو انو رولا سی بابے خادم رضوی دے نال، بابا بھی سیدھی گل ٹھوک کے رکھ دیا، چھڑ پراں اسی کسے ایرے خیرے نتھو خیرے حال نہیں ویکھنا. یہ شریعت دا مسئلہ ہے. اے میرا پتر ہے، ساڑے کول پوچھا جانا قیامت والے دیہاڑے تسی ایڈے نعرے لائے انی دیر تئی ٹھڈ بیٹھے ہو بھی سمر صاحب آوندے پے نے تے سمر صاحب ہن خوشامدی تقریراں کر کے جاوے. میری قبر ہی تسی تے نہیں جانا، میں تے کلے ہی جانا ہے. تے میں تے نیت یہ کیتی ہوئے بھی مالکو ہے نوکری قبول کر لو. اسی لوکاں نوں نہیں ویکھیا تے تانوں ویکھیا ہے نا. نوکری قبول ہو جائے سانوں اور چاہیدا بھی کی ہے. اس واسطے کو اپنے آپ نوں سیدھا کرو، اپنے قبلے نوں سیدھا کرو یار. یہ چورن کوئی نہ بیچے ساڈے سامنے. یا حضرت سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ آپ کسی گستاخ سے سلام نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے لوکاں لین بنا لیا نا کہ بابے نوں کیڑا پتہ لگنا ہے. میں کہ جنہ ساڈے بابے نوں پتہ لگدا ہے نا. یہ طبقہ نہیں بول رہا، سارے نہیں بول رہے، آواز آنی چاہیے سٹیج والے بھی. کیوں حضرت جی آپ آئے نا سب سے سلام لیا، جب وہ گستاخ آیا اپنے ہاتھ پیچھے کر لے. فرما تو کی سمجھیا بھی اسی نظراں تھلے کیتیاں نے تے سانوں اگے دسدی کوئی شے نہیں. چل سائڈ تے ہو، تیرے نال سلام نہیں بلانا. بس وہ کہتے ہوتا سلام تو لے لو، یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے. فرمایا سلام لینا اس تے جڑا حضور تے سلام پڑھے. سب تو بڑا اخلاق ہے جڑا شے حضور دے سلام نو چرک دے فتوے لاوے اس کتے نال میں لواں. رد دفاع تیرے نال میں سلام کی طرف پر سائڈ تے مر پراں بیٹھے ہو. 4-5 بندے رنگ بن گئے ہو یا ڈرے بیٹھے ہو. یہ کیڑی بلاں ساتھ لئی تسی؟ میں آپ کو مسئلہ سیدھا بتا کے جاؤں گا، 2 نمبری مروڑ نہیں رکھوں گا بیچ میں. مسئلہ چھوڑ، مسئلہ تکڑا ہو. حضور دی ذات تے سلام پڑھنا منع ہے، نجائز ہے، حرام ہے. او تھے فتوے ساڑھے نال سلام لینا ہے، اب وڈ کے مرنے. چل پرے سائڈ تے ہٹ. پہلے حضور دی ذات تے سلام پڑھ تے پھر ساڑھنا سلام لے. این تینوں سلام کو نہیں لین دینا. بیٹھے ہو، بیٹھے رہے آجے ذرا مسکرا کے تقریر سنو. کئی بندے ڈرے بیٹھے نے جناب. جاگیے تھوڑا سا. 2-4 بندے موبائلاں چ لگے نے، نکلو باہر ہوئے. میری گل سنو غور دے نال، میری گل سنو. موبائلاں نال بعد لگ لیا جے. دوستانی عزیز آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگے حضور سلام تو لے لو. اپنے پر دفعہ ہو جڑی گل کی تھی ذرا غور دے نال سنیا جے. فرمایا تیرے عقیدے میں حضرت ابو بکر عمر کو برا کہا جاتا ہے. اگر تیرے نال سلام لواں نا اج لوکاں ویکھ کے بھی حضور لوگ کیا کہیں گے، تو مڑ میں قیامت والے دیہاڑے ابو بکر عمر نو منہ نہیں میں وکھا سکدا. میں تیرے ورگے کمینے نو چھنڈ کے پیچھے ماراں گا. مصطفیٰ بھی راضی تو مصطفیٰ دے صحابہ بھی راضی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ انج دا اپنا معیار رکھ، پتہ لگے بندہ بندے دا پتر ہے جناب. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی منڈا منڈا سارے ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہی ٹھیک ہے جو نبی کے یاروں کا بھی ہے، جو نبی کے گھر والوں کا بھی ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو عزت اسلام ہے، شوکت اسلام ہے. حضرت فاروق اعظم کو عزت اسلام کہا گیا ہے، شوکت اسلام کہا گیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. جملے کا وزن محسوس کرنا. کچھ گلاں ہوندیاں نے ایسا ٹیل نہ بھی لائیے، جملے چ بڑا ٹیل ہوندا ہے، بڑا زور ہوندا ہے، اگلے نو بولنا چاہیے ہے. فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً او کما قال علیہ السلام. فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب دے وسیلے دے نال میرے اسلام نو عزت عطا کرنا. سارا جہان کلمہ پڑھے مسلمان ہووے تے اونوں عزت ملے.
جملے کا وزن محسوس کرنا ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, سارا جہان کلمہ پڑھے تو پھر عزت ملے. عمر ہوئے جیڑا آوے تو اسلام نو عزت مل جائے. یہ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب. ان کو عزت اسلام اور شوکت اسلام کا علماء نے لقب دیا. یہ آئے تو اسلام کو عزت ملی. توجہ ہے؟ اگر آپ نہ آتے تو آج کعبے میں کوئی نماز نہ پڑھتا. جیسے کہتے ہیں نا امام حسین نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے تو آج مسجدوں میں نماز, مسجدوں میں قرآن نہ ہوتا. تو میں کہ مسجد ہی نہیں سی ہونی, یہ عمر نہ ہوندا. سارے نماز چھپ کے پڑھتے ہیں, سارے. حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا. داستان تو لمبی ہے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ سچے نہیں؟ فرمایا ہیں تو سچے. تو فرمایا لوگ کیا کیوں آج آپ کعبے وچ پڑھنی ہے؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا لوگوں کو پتہ لگ گیا کسی جنے نے کلمہ پڑھیا ہے. کیڑی گل؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی, دونوں ہاتھ اٹھا کے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. جزاک اللہ. شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر باس اتاری صاحب. نعرے مالکاں دے لاؤ, کتیاں دے کیڑے نعرے ہوندے نے یار, مالکاں دے نعرے لاؤ. بہرحال یہ محبت ہوتی ہے. آپ مالکاں دے نعرے لائیو, میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ دی قسم میں تیرے تے راضی ہاں. میرا نعرہ نہیں لانا. بیٹھے ہو. اور ویسے ہے جڑا شیر والا لفظ ہے تو مینوں ویسے ہی نفرت ہو گئی ہے. اسی پہلے بڑے شیر پالے سنو, سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے. کیوں جی رضوی صاحب ہے نہیں جاندار جملہ کہ نہیں ہے؟ کلیجہ پاڑ کے رکھ دے وے اودا ہیں. سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے. تے سانو وہ شیر نہیں چاہیے جڑے بعد لکی رانی. سانو وہ شیر چاہیے, سانو کتا چاہیے ہے پر ہووے تے غوث اعظم دا وفادار نہ. جاگ کے بیٹھیے, جاگ کے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے آ گیا, پھر آج آپ پتہ لگ گیا کسے جنے کلمہ پڑھیا ہے. آج ہم کعبے میں آ کے نماز پڑھیں گے. آپ نے کلمہ پڑھا, ایسا نعرہ تکبیر ہوا کہ پورے کعبے نہیں مکے کی در و دیوار ہل گئے. اور لوگوں کا کی ہویا ہے؟ ایک کہنے لگا آج تسا مر گئے ہو تھا. ایویں آکھا کہ مر گئے, رڑ گئے, آج تواڈے پلے کا ہویا کی؟ انہیں کہا عمر نے کلمہ پڑھ لیا. اے ہویا اور کی ہویا؟ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر پاک, آپ کو پتا ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا, آپ کو پتا ہے کہ اس دن ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 39 مسلمان تھے, 11 عورتیں تھیں, 40 کو نہیں سی ہویا. میرے کو رضوی ساٹھ ہے ہتھوڑا غوث پاک دا جے, میں تو دساں جا. تسی بھائی اشارہ سمجھیا کرو. کہندے 40 نہیں ہونا, جدو تک اسلام دے وچ نہیں سی پھر 40 نہیں سی ہونا. تے سائیاں نے آکھیا اسی کرنا ہی تیرا ہے. 40 کا عدد پورا ہی حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا, 20 صحابہ ایک لائن میں, 20 ایک میں, ایک لائن دے اگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ, اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ آپ کو لقب ملا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے جانثار چچا ہیں. توجہ ہے نا. جب آپ شہید ہوئے تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا تھا؟ آج کہتے ہیں مرن تو بعد کسی نے یاد نالم کرنا. حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا ہم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات و یا ذابن ہم وجہ رسول اللہ. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. پڑھ امام قسطلانی کو. آپ نے فرمایا اے حمزہ, اے رسول کے چچا, اے خیرات بانٹنے والے. اور اگلے جملے کا ترجمہ 2 نمبر بندہ نہیں اس پہ بولے گا, مجھے 1 نمبر بولنا چاہیے. اور فرمایا اے مشکلیں حل کرنے والے. حضرت امیر حمزہ کو میرے نبی کہہ رہے ہیں. یہاں مولا علی کو کہا جائے تو کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. میں کیا علی دا ذکر ہوئے تو بڑا حلالیاں رامیاں دی سیان نہ ہوئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. او مشکل تو صرف اللہ حل کرتا. میں کیا اوے شرم کر, اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو. مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ مسئلہ نہیں سمجھتے. گرامی قدر حضرات, آپ نے جو فرمایا توجہ طلب بات ہے. آپ نے فرمایا مشکلیں حل کرنے والے. نبی پاک خود فرما رہے. نبی نے نہیں پتا بھی یہ شرک ہو رہا ہے, یہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے نے, انہوں نے اس تو بات پکارے نہیں جانا. پکارا تو زندہ کو جاتا ہے. میں کہ جا دوتے ہوئے, مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا جناب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے. جنگ میں نا ایک شخص نے نبی پاک کے چہرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی. حضرت امیر حمزہ سامنے آ گئے.
حضور نے فرمایا واہ یہ ہے جو میرے چہرے کی حفاظت کرتا ہے. یہ مطلب ہے اگر کوئی حفاظت کرے نبی نو پسند آؤں ہے. سانو بھی کئی بندے راتی مار کے سوندے نے سویرے پھر اٹھ کھلونے آئے لیکن مالک ضرور پسند کردے نے بھئی یہ عقیدے دے نیڑے کسے بندے نو آن نہیں دیندا. بد عقیدہ کوئی نہ ہوئے اسی پورا ٹیل دے نال تقریر کری دی اللہ دے فضل دے نال. اور اس بات کو سمجھیے میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 صحابہ ایک لائن 20 میں ایک لائن ایک کے آگے حضرت فاروق اعظم دوسرے کے آگے حضرت امیر حمزہ. دو جنے نے تلواراں پھڑیاں نے باقی پیچھے نے درمیان دے وچ حضور نے ان جگ مگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا. نبی پاک علیہ السلام یوں مکے میں داخل ہوئے. کیڑا ماں نے جمعہ سی جڑا اگے آوے. آپ نے فرمایا آؤ نیڑے ہونے تواڈیاں بیویاں نو بیوہ کراں تے بچیاں نو یتیم کراں تے کراں تواڈے ٹوٹے. سارے ڈر گئے ہوئے کیڑا جنا آ گیا جی. اس کو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. پتہ ہے حضرت عمر پاک کی شان کیا؟ یہ شان آپ کی وجہ سے پہلی نماز شروع ہوئی ہے کھلے عام کسے بولے چ نہ رویں. یہ آج تیریاں مسیطہ ہی نماز ہوندی پئی نا مسیطہ بڑیاں نہیں آبادن یہ صدقہ عمر دئی. اس واسطے نمازاں پڑھیا کرو آباد کرو مساجد نو. اور پھر اگلی بات بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں صحاح میں روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک نے فرمایا اول من یصافح الحق وهو عمر. ترجمہ سن کے جب بولنا والی گل ہوئے تو بولنا ہو یا نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان جس بندے سے سب سے پہلے سلام لے گا وہ میرا عمر ہوگا. 5-4 بندے ہاتھ تھلے رکھے 2 نمبری نکار ذکر عمر ہے. جس سے سب سے پہلے اللہ اپنی شیان شان سلام لے گا وہ کون ہوگا؟ میرا. ڈھلا نہ پہ بول. اور اگلی بات فرما اول من یسلم علیہ وهو عمر. اور اس کا ترجمہ بھی سننا ہے. فرمایا جس پر قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے اپنی شیان شان سلام بھیجے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا. اور نہیں زندگی تو ایک گل نہ سنی ہوگی اس گل نو سمجھ اہل علم نو کڑ کے کہہ رہے ہیں تواڈے نال مخاطبہ. فرمایا اول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وهو عمر. اللہ اپنے دستے قدرت سے پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں لے جائے گا میرا عمر ہوگا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. جس کو سمجھ آئیے سبحان گوڑے چھڑ کے بہو پتر چوکڑیاں مار کے بہت تکڑے ہو کے بہو ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات؟ ایمان نال دسو گل سن کے چس آئیے کہ نہیں آئیے؟ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ قیامت والے دن اپنی شان شان جس سے مصافحہ فرمائے گا اللہ جس پہ سلام بھیجے گا اللہ جس کو خود جنت میں داخل کرے گا وہ کون ہے؟ حضرت کسی بھول میں نہ رہنا. نکلی بھی سونے موبائل دے وچوں بڑی مہنگی تقریر ہے یقین اللہ تے کر ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہ ویڈیو انٹرنیٹ تے ہزاراں دا حساب نہ پئیاں نہیں ہوتے سن کے چس لویں پر ہن اکھ چک پا کے گل سن. میں آدھی میں توجہ بٹ جائے تو مجھے سبق بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات ذرا غور کیجئے. یہ ہے حضرت فاروق اعظم. اللہ رب العزت محبوب پاک علیہ السلام کے غلام کے ساتھ کیا اظہار محبت فرمائے گا. اور صرف یہ تھی گال نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لکل امت محدثون. یہ مختلف الالفاظ و طرق و سند روایت موجود ہے. فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محدث ایک ہوتا ہے محدث. محدث کا معنی جو حدیث کا علم رکھنے والا ہو. اس کی پھر آگے ٹرم ہوتی ہے نا کہ اس میں شیخ الحدیث کون ہے حافظ الحدیث کون ہے حاکم کون ہے یہ اس کی پھر آگے ٹرمیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تعریفات الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن ایک ہے محدث. یہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے. محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرے ڈائریکٹ
اور اسے ہر بات کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جائے, اور جو پتا چلے بالکل ٹھیک پتا چلے. توجہ نہیں فرمایا آپ حضرات نے؟ 5-4 بندے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو. ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جن نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. اس واسطے جاگیے. فرما لکل امت محدثن, فرما ہر امت میں ایک محدث ہے. وفی امتی, اور میری امت میں عمر بن الخطاب, جو میری امت کا محدث ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. توجہ میری طرف کر میرے بیٹے, انہیں اشارہ نہ کریں پیچھے, توجہ میری طرف کر. فرمایا میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر بن, جس کے دل پر ڈائریکٹ میرا رب الہام فرمائے, ہر مسئلہ صحیح ہو, جن کو ٹیڑھا رب نہ ہونے دے, اس حضرت فاروق اعظم سے کوئی نفرت کرے تو وہ خود ٹیڑھا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں میری بات کی؟ ویسے آپ سمجھے نہیں, چلو میں بات کھول دیتا ہوں. یہ ہے محدث جس کا دل ٹیڑھا نہیں ہو سکتا, جس کا مسئلہ نہیں ٹیڑھا ہو سکتا, جس کی نظریہ اور سوچ اور فکر اور مسئلہ وہ ٹیڑھا نہ ہو, اسے محدث کہتے ہیں, اور وہ عمر ہے. بندے دے پتر دی عمر دے نہ یاری لگ سکتی ہے, بے بد نسل کبھی عمر سے محبت نہ کرے گا. میری بات لکھ لیں. آپ کہیں گے دلیل, میرے نبی نے فرمایا, چوتھی حدیث ہے, جاگ دے بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. ہن حدیث دا ترجمہ سن. دوڑیاں تے مائیاں تے بولن والی قوم کدی حضور دیاں حدیثاں تے بولو نا تے مولوی کدی شعر نہ پکاؤن, مولوی حضور دیاں حدیثاں یاد کر کے آن. یہ ساڈی کمزوری ہے. سیٹ کر اپنے آپ نو, نکل دوڑیاں مائیاں چو اپنا مسلک والے پاسے آ. میرے محبوب پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا میں نے دیکھا, توجہ, میں نے دیکھا جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں. یہ مطلب انسانہ چ بھی شیطان ہوں. یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے, اب چپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ میرے عمر سے بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. لو جی ہوں میں ایک جملہ بولنا گیا, سجے کھبے دیکھنا جائے, جیڑا نہ بولے ہاتھ تلے رکھیا کو رولا ہونا ہے. میں کیا انسان دی عمر دے نال بننی ہے, شیطان دی کدی بانی نہیں سکتی. انسان دی بننی ہے کدی شیطان دی. شیطان نو نہ سنگ نے, نہ پوچھڑ ہے, تے نہ نمبر پلیٹ ہے. شیطان دی سوکھی جائی نشانی حضرت عمر دا ذکر سن کے جے جاوے ساڑ. مٹھا بول مٹھا بول مٹھا بول, کدائیں کو سون نہ لوے, ہاتھ چوک کے بول. یہ جاوے ساڑ تے ذکر سن کے جاوے مر. او دا منہ ہوئے جی میں فٹے منہ آندہ ہے, سمجھ جا شیطان ہے. انسان اور شیطان میں پہچان ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اب یہ تو بات بیان ہوتی ہے اور یہ سنی کے سٹیج سے بیان ہوتی ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے علی, جو منافق ہے وہ تجھ سے پیار کر نہیں سکتا, جو مومن ہے وہ تیرے پیار کے بغیر رہ نہیں سکتا. فرمایا مومن اور منافق کے درمیان پہچان علی کی محبت ہے. میں نے کہا اسی طرح شیطان اور انسان کے درمیان پہچان محبت عمر ہے. بچوں کے بولو سنیے, قوم نو ایک پاسا دسی آئی, دوئیں 10. اس قوم نو پتہ لگے میں جانا کیڑے پاس ہے. سنیوں کا سینہ ایسا ہے, حب علی کی بات آئے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں علی میرا ہے, اور فاروق اعظم کی بات آئے تو کہتے ہیں عمر میرا ہے. یہ ہوئی نا گل. ایک دا نام آوے دوے دا نام آوے ساڑ جاؤ. میں کہا لکھ لعنت بے غیرتا, تنو حیا نہیں آندی؟ زندہ بندہ بولے زندہ بندہ, 2 نمبر بندہ نہیں بول سکتا. زندہ بندہ بیٹھے ہو, بیٹھے ترکڑا ہو کے باؤ. اس واسطے یہ موضوع ہی آپ نے ایسا دے دیا ہے. حضرت فاروق اعظم فرمایا شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو, فرمایا بھاگ جاتا ہے میرے عمر سے. آج جو بھاگ رہے ہیں پوچھا نہ کرے کون ہے, اے شیطان
بھاگ جاتے بس ختم بیٹھے ہو منٹ تو گل نہ سمجھ آئے تو چاس تک کچھ نہ ہوئی حضرت عمر سے پیار کر مردہ کیوں ہے یہ ذرا نبی نے پیار کیتا نبی دی آل نے کیتا ہے ادھر تینوں پیار نہیں ہے ہمیں یہ ہمیں وہ چپ ہے ادھر آؤ اگلی بات بھی سناؤں آپ حضرات کو اور یہ بات سمجھنے والی ہے ادھر دیکھیں او پتر او بادچ میری بات سن ادھر دیکھیے او بڑی چاہ ساری ہو وچے ناتا شروع کر لیا سن اب تمہیں میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں اور اس بات کو نہ کاش کہ کوئی سمجھے اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات بندے جب جوان ہوتے ہیں نا رات کو سوئیں تو خواب کے اندر کوئی ایسا شیطانی منظر دیکھتے ہیں یا کوئی عارضہ لاحق آتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے نا جی علماء نے یہ وظیفہ دیا سونا فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ اعلی حضرت کو پڑھ شیخ مجدد کو پڑھ مفسرین کو پڑھ محدثین کو پڑھ اصولیین کو پڑھ ان سب نے لکھا ہے کہتے ہیں جس بندے کو یہ عارضہ لاحق ہو کے سوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے وضو غسل کرنا پڑتا ہے جملہ سنی جے سمجھ آوے تھا فرمایا اپنی انگلی دے نال اپنے سینے تے لفظ عمر لکھ لوے شیطان کدی منع کرے گا سنتے یہ ہے میرا عمر اگر بندہ سو جاوے عمر دا ہو کے ایسی دی تیسی شیطان دی نیڑے نہیں لگ سکتا جدو حضرت جزاک اللہ تے جدو حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے تو پھر شیطانہ دی کی مجال ہے کہ نیڑے لگنا پھر انسان ہی نے جڑے نیڑے لگ کے سبحان اللہ کہندے نے نا یا توجہ ہے بیٹھے ہو دوائیاں لینے جاتے ہو حکماء کے پاس حکیموں دوائی دے دیو یار اے مسئلہ ہے تو ہمیں نیند کے اندر یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے میں کہا دوائی نہ لے تینوں علمی دوائی دے کے جانا حضرت عمر دا نام انگلی دے نال انج لکھ کے سو جا شیطان دی مجال ہے تیرے کیا شان ہے یار کیا شان ہے یار گرامی قدر حضرات صرف یہاں بات نہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا بات کو آگے بھی لے کے چلے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے باہر صورت آپ کی جان چھوڑنی ہے باہر صورت سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ چونکہ صبح جمعہ بھی ہے گرامی قدر حضرات اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا حضور فرماتے معراج کی رات جب میں گیا نا جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا توجہ پتر ادھر دیکھنا بیٹے ادھر میری طرف ناراض نہ ہوں تسی ساڑی فوج ہو تے تو انو بڑی لوڑے یا گلنا سنیا کرو میرے چان کچھ نہ ایک دوسرے کو چھیڑا نہ کریں بچوں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کیتا میں دے وچ جاواں میں پوچھیا لمن ھذا القصر یہ محل کس کا ہے فرمایا لرجل من العرب عرب کے ایک بندے کا ہے حضور فرماتے انا العربی میں عربی ہاں یہ میرا ہے لا نہیں فرمایا پھر کس کا ہے کہتے لرجل من امت محمد حضور یہ آپ کی امت کے ایک بندے کا فرمایا انا محمد میں تو خود محمد ہے فرمایا نہیں یہ آپ کی امتی کا ہے فرمایا کس امتی کا ہے فرمایا وَهُوَ عمر بن الخطاب حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے حضور فرماتے ہیں میں پھر اندر نہیں گیا حضرت فاروق اعظم بڑی غیرت والی شخصیت تھے آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے فاروق ادھر میری گل سن آ گئے فرمایا راتی میں جنت محل ویکھیا ہے تیرا اچھا فرمایا سونا مینوں بڑا لگیا میری صلاح سی میں اندر جاواں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی میں نہیں گیا حضرت فاروق اعظم تھاڑے مار کے رو پڑے آقا سارے جہان سے میں غیرت کر سکتا ہوں آپ تو میرے سردار ہیں نا آپ سے کیسے لیکن حضور بتا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت والی شخصیت تھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلے سارے بندے آ کے آپ کے پاس بیٹھتے تھے آپ کے گھر میں ساری باتیں ہوتی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ہوا تھا وہ وفد میں کچھ لوگ تھے جو بار بار اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے نبی پاک کی بیویوں کی جانب آپ کو اچھا نہیں لگا فرمایا یا رسول اللہ تو بعد پابندی لا دیو میں نے ایک گل چنگی نہیں لگی آپ خاموش ہو گئے خاموش اس لیے ہوئے کہ عمر تیری تو گل ٹھیک ہے پر جب تک رب نہ کہے
اب اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے عمر چاہتا تھا اللہ نے ویسے نازل فرما دیا، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اے محبوب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آج کے بعد جو بھی بات پوچھے گا پردے کے پیچھے آ کے پوچھے گا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان؟ اللہ نے وہ مقام اور رتبہ آپ کو عطا کیا۔ بات تو بہت دور جا سکتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ توجہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت جاری رہتی تو نمبر عمر کا آتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، میں نے کہا یار اگر میرے نبی کے بعد عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکا تو قادیان کا کمین کیسے بن گیا ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ کمینہ شخص کیسے بن گیا، اس بات کو سمجھیے۔ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ہمارے نبی مدینے کے تاجدار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے ذرا تاکہ بات کو سیرے لگائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، بلکہ یہ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں میں بیٹھا، حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ میں نے عرض کی حضور کس بات پر؟ یعنی یہ محبت کی بات کہہ رہا ہوں، تشریحاً و تفصیلاً سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس لیے زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اس لیے ابو بکر کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہوا ہے، اور اے ادا مینو ابو بکر دی بڑی پسند ہے، میں اس واسطے دعا پیا کرنا۔ اس حدیث میں 4 یاروں کا ذکر ہے، اور جو کہتے ہیں 4 یار نہیں نعرہ لگانا چاہیے، لے انہاں دی موت بھی ہونے ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پھر فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر واسطے دعا کیوں نہ کراں، ہجرت دی رات میں موڑیاں تے چوک کے لے گیا ہے۔ 3 چیزیں یاد کر کے حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت فرمائے۔ کہا کس بات پر؟ کیا یاد آ گیا؟ توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا یقول الحق وان الحق بر، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق بولتا ہے، اگرچہ حق ہوتا کوڑا ہے۔ حق کڑوا ہوتا ہے نا، کڑوا ہے، فرمایا پاویں کوڑا ہے، عمر بولنوں نہیں باز آؤندا، بولنا ہی بول۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے، فرمایا اگرچہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، عمر کو پرواہ نہیں کرنا، میں سچ نہیں چھڑنا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، میں سچ بولنا ہی بولنا ہے۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم جن کی اس ادائے سچ کو لے کر میرے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی؟ فرمایا اللہ عثمان پہ رحمت کرے۔ حضور کیا یاد آ گیا؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ، فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ایڈیاں حیا مال ہے، تو میں آج اپنے اس غلام واسطے دعا بھی نہ کرا؟ پھر میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ علی، یا اللہ میرے علی تے بھی رحمت فرما۔ اور ادھر دیکھیں روایت بھی حضرت علی نے بیان فرمائی ہے، ترتیب دیکھو، پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی۔ حضرت علی نے نہیں آکھیا بدلو تاکہ پہلا نمبر میرا آوے، اسی واسطے ہمارا عقیدہ ہے دماد دم مست قلندر ابو بکر دا۔ اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے کبھی سنی ہو سکتا، سارے بولو سنی ہو سکتا۔ آج کل کئی نعت خان قوال اور نقیب کہتے ہیں دماد دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا تیرا عقیدہ غلط ہے، سانو عقیدہ قوال تے نہیں نہ دین گے، سانو عقیدہ ڈوم تے نہیں نہ دین گے، بیٹھے ہو، سانو عقیدہ علماء دین گے جڑا قرآن و حدیث دے وچ موجود ہوئے۔ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا اور ادن ڈکیا کرو۔ خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ
مجھے آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی. آپ ایک مرتبہ اسٹیج، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، قوال نے ایک پڑھیا دمادم مست کلندر علی دا پہلنا، آپ نے فرمایا چپ تھے قوالی بند کر سبھی کر لے کے آ. آپ نے منگوا لیا بڑے مجمع میں. آپ نے فرمایا میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں. توجہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ فرمایا مسئلہ عقیدے دا ہے، پہلا نمبر ابو بکر دا ہے. میرے پیو علی نے آپ آکھے ہے کہ جیڑا میری شان ودھاوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے، میں تمہارا کا لتر ہے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. آپ نے فرمایا چپ، تو نے غلط کہا ہے. سانو عقیدہ ہن قوال دین گے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. کس کا ہے؟ ابو. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے، کس کا ہے پہلا؟ دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا مولا. اور یہ ترتیب امت میں کسی نے نہیں بدلے سوائے بد نسلوں کے. کسی نے اس کو نہیں بدلا ہے. یہی بات ہے، مولا علی نے خود نہیں بدلا. ہم کسی کو کیا بدلنے دیں گے؟ میں کہتا تیری ہر شے بدل کے رکھ دیں گے، منہ بھی، کلمہ بھی، وضو بھی، ہر شے تیری بدل کے رکھ دیں گے، پر عقیدہ نہیں بدلیا جا سکتا. زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے علی پہ رحمت. کیا یاد آ گیا؟ فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار. ترجمہ سن. فرمایا یا اللہ جدھر میرا علی جائے ادھر حق چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ جدھر علی جائے ادھر حق جائے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. سمجھ آئیے؟ یہ بعض علماء نے بطور روایت اس کو بیان فرمایا ہے. بیٹھے ہو؟ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چاروں یاروں کی شان بیان کی، جس میں حضرت عمر بھی ہیں. گرامی قدر حضرات، اب بات کرتے کرتے تو بہت آگے چلی جائے گی، لیکن وقت کا دامن میں دیکھ رہا ہوں. بیٹے پھاڑ لو، دیکھو پھڑاؤ رے، ادھر کر، رکھ دے ادھر، ہوں ناتھ لائیں. چونکہ آپ نے ساتھ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر بھی رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعض لوگ ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، جنہوں اپنے پیو دادے پورے نہیں نہ لب دے، وہ ایمیاں دے مخالف. بندے دے پتر بنو، صحابی رسول ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صحابی رسول کا شان مقام و رتبہ کیا پتہ ہے؟ ویسے آپ کو کل امت کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ مقام اور رتبہ دیا ہے حضور کے صحابیوں کو. حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور پتہ ہے کون سے صحابی ہیں؟ کاتب وحی صحابی ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کا نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے. ان کی تعداد علماء نے 30 کے قریب قریب لکھی ہوئی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ، کم ہی ہے زیادہ بھی ہے. ان میں سے میں نے پہلے بتا دیا پتر، زیادہ بھی ہے کم بھی ہے، لیکن جو قول مجھے یاد ہے میں نے وہ سنایا. تو یہ جو کاتبان وحی ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت امیر معاویہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا اصل نام ہے معاویہ. اور امیر کیوں کہتے ہیں؟ 20 سال صحابہ کرام کے دور میں، اور کون سے؟ خلفۂ راشدین. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا. حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کے دور کو اگر ملایا جائے 20 سال تک یہ حاکم وہاں رہے گورنر کے طور پر. اور 20 سال جب حضرت امام حسن پاک سے صلح ہوئی تو اس کے بعد پھر 40 سال تک، پہلے 20 سال گورنر پھر حاکم. اس واسطے ان کو امیر کہا جاتا ہے. امیر معاویہ، صرف معاویہ بھی کہو بات حل ہو جاتی ہے، پر کلہ نہیں کہنا معاویہ نے کہتا. میں کہ معاویہ دینا رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا ہی. اب آپ سمجھ آئیے جناب ان کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس کی صرف ڈیفینیشن اور وضاحت کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے. گرامی قدر حضرات، اور سنیے یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت امیر معاویہ وحی لکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وحی لکھنا کتنی امانت کا کام ہے. جس پر نبی اتنا اعتماد کریں کہ یہ امین ہے، یہ خیانت نہیں کر سکتا،
اس کا نام امیر معاویہ ہے. صحابی ہیں پہلا رتبہ, توجہ ہے, کاتب وحی ہے دوسرا رتبہ. ہن تیسرا بھی سنتے حوصلے دے نال بولی, ہن نہیں میں تانوں کہنا بولو. ان کی سکی بہن جس کا نام ام حبیبہ ہے, امیر معاویہ پاک رضی اللہ عنہ کی سکی بہن, وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے. یہ رشتہ ہے, یہ رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ. توجہ ہے گرامی قدر حضرات, کوئی عام گل نہیں ہے, یہ حضور کے رشتہ دار ہیں. کہتے ہیں حضور دے رشتہ داراں دا حیا کرو, تو میں کہ اے بھی رشتہ داری اے دا حیا تیرے پیو نے کرنا ہے. اے تے اصل مسئلہ ہے نا, یہ بھی رشتہ داری پتر ہے یار. جدی سکی بہن نبی پاک دی بیوی ہوے, سنی تو بولو نا, کئی منہ ہی اڈ کے بہ رہے ہو, اتنے مینوں دکھ ہوندا ہے. میں تانوں گل سنا رہا ہاں بیٹھے نا, کی ہویا گل, میں ذمہ دار ہاں. سونیا تساں کدے نہیں سنیا تو میں کی کراں, اے شان ہے, رشتہ داری ہے. اور حضور نے فرمایا ادھر سن, تینوں حدیث سناواں تاکہ تینوں سمجھ آوے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. یہ کنز المال کے اندر علی المتقی الہندی نے لکھا, فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا, اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا. کیا فرمایا؟ جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہیں, اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہیں. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. توجہ ہے. اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے سوائے دل کاڑے کے, اور کچھ نہیں رہ جاتا. دل نو نوری کر, تینوں مسئلہ سمجھ آوے. جاگ دے بیٹھے ہو. ان کی سگی بہن نبی پاک کی بیوی ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. بس کہتے کوئی حدیث نہیں ہے. میں کہا ایت رولا ہے نا, تیرا پیو 1400 سالہ بعد مر جائے, میرے ابے دا عرس ہے, حضور افتاب ولایت نے, حضور ولی کامل نے, کی دلیل تیرے کولوں؟ کہندے با لوکی کہندے نے, بڑی لوکاں دے کہن تے سارا کچھ ہو گیا ہے. تے جنوں صحابی مصطفیٰ نے آکھے ہے, وہ دا تینوں یاد ہی کوئی نہیں, بندے دا پتر بن یار. حضور نے خود فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. حضور کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے, اور اس کو لکھنے لکھانے کا, سمجھنے سمجھانے کا علم دے, اور فرمایا اس کو ہر قسم کے عذاب سے بھی بچا. یہ حضور جس کے لیے دعا کر دیں, یہ ہیں حضرت امیر معاویہ. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور جب حضور کے صحابی ہیں اور رشتہ داری ہے تو گل موک گئی. اب تماشا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں. حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. میں نے کہا ادھر دیکھو, پتہ ہے جنگ نفسانی خواہشات کی نہیں تھی. اس کا مسئلہ یہ تھا, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کے چچا کے بیٹے تھے, اور حضرت امیر معاویہ رہتے تھے شام میں. آپ نے پیغام بھیجا علی تواڈے ہوندیاں مدینے چ عثمان شہید ہو گئے نے, بندے پھڑو سارے مار سٹو. آپ نے فرمایا کہ پہلے میری خلافت مستحکم ہو جائے, آپ بندے لب کے قتل تو دو چوں نے کیتا ہے نا, یہ ہن 20,000 نے تو نہیں ماریا, آپ انہوں نے پھڑ کے. حضرت مولا علی کا موقف ٹھیک تھا, درست تھا, اعلیٰ تھا, صحیح تھا, اور اس کو آسان لفظوں میں کہت حق تھا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ گل سمجھو ذرا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ کے دل میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی. اے بنا لیجئے, آپ یہ کہہ رہے تھے بندے مارو بس, اگرچہ آپ کا موقف حضرت علی کے موقف کے مقابلے میں درست نہیں تھا. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے. کڈا سونا ساڈا مسئلہ کہ اللہ دی قسم مسئلہ بھی صحیح دس دے جے تو کسی دی توہین بھی نہیں کر دے جے. اس وقت حضرت امیر معاویہ کا موقف ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے آکھیا, آپ کہندے سن بھی کابو تربی آئے نے دوڑا نہ اتھے ہی پھڑ دیو انہاں نوں. توجہ ہے نا. آپ صرف یہ کہتے ہیں, مولا علی فرماتے تھے سارے کیوں جڑے ہیں پھڑ کے خلافت مستحکم ہو جائے آپ انہاں نوں انج کب گھراں چوں کڈاں گے آپاں. بات بالکل ٹھیک تھی. بس یہ اصل مسئلہ تھا. بات طول پکڑ گئی. جب طول پکڑی, آپ کو پتا ہے جب دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے نا, ہمیشہ تیسرا گروہ فائدہ اٹھاتا ہے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ علماء بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ سمجھ لو, ان کو کہتے ہیں خارجی. وہ نہ مولا علی دے سن نہ امیر معاویہ دے سن, دونوں پاسے انہوں نے تندور تا کے رکھیا.
چوک کے رکھا کم, آمنے سامنے آ گئے. لیکن میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں, بڑے مٹھے جائے, حالانکہ چیلنج بندہ اونچی کردا, میں مٹھا کرنے لگیا. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تمام میں یہ لکھا ہوا. حضرت علی سے پوچھا گیا جنگ ہو گئی ہے, تواڈے بندے بھی شہید ہوئے, حضرت امیر معاویہ دے بھی, کی فتویٰ ہے تواڈا؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہو فی الجنہ. فرمایا جڑے ساڈے پاسوں فوت ہوئے نے وہ بھی جنت چ گئے نے, جڑے ادھروں فوت ہوئے نے وہ بھی جنت دے وچ گئے نے. انہاں پوچھا کیوں؟ اے مولا علی دا فتوی. اب حقائق سمجھو کیوں. فرمایا اس لیے نہ ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی نہ میرے دل میں تھی, وہ اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھے, میں اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھا. لیکن یہ اب نزاعی صورت پیدا ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے تلواریں تو اٹھنی تھیں. ان کا اپنا موقف, میرا اپنا. لیکن میں نے پہلے بتایا حق علی ہے, لیکن آپ برا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی. حضرت امیر معاویہ کو مولا علی سے کوئی دشمنی نہیں, اور حضرت مولا علی نے بھی یہ نہیں آکھا بھی نہیں میں امیر معاویہ تیری گالی نہیں ماننی, نہیں چھڑ پرے, نہیں ماما, نا 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 نا. مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ؟ لو جی اینی گل سی, تیسرے بندیاں شیطاناں دی وجہ تو یہ سارا کام ہویا ہے, اور اے جناب علی حضرت امیر معاویہ دے دوالے ہو گئے. جبکہ حقیقت کے ادھر دیکھیں میری طرف, میں پھر وہی بات کروں گا, میرا چیلنج ہے جس کو آج تک سمجھ نہیں آئی نا, اے گل میرے چیلنج دے طور تے سن. میں نے کہا لڑائی ہوئی حضرت علی کے ساتھ؟ کہندا بالکل. اسے واسطے تو کہندا میں امیر معاویہ نو ماندا نہیں. میں کہا ٹھیک ہو گیا, تیری ایک منٹ واسطے گل مان لینے ہیں. جڑا علی نہ لڑے نہیں نہ مننا چاہیے. آخر نہیں. میں کہا میں تینوں بخاری چو بخونا, حضور نے پہلے بشارت دیتی سی, جیڑی تو کتاب جڑے مسلک دی کہے میں تاریخ دی چک کے تینوں بخانا. یہ بندہ جنوں تو نہیں ماندا پیا, اے دے نال حضرت امام حسن نے بھی صلح کیتی ہے تے امام حسین نے بھی صلح کیتی. میں تینوں گاڑ مندہ نہیں کرتا, مینوں صرف مسئلہ سمجھا دے. 1400 سالاں بعد تو کہنا میں نہیں امیر معاویہ نو ماندا. مینوں دس امام حسن نے کیوں صلح کیتی؟ میں کہتے اے تو نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا, کھجل ہوں میں سجی نہ ہوندا. اے تصل تینوں مسئلہ جڑا تینوں کسی دسیا نہیں. جب صلح لڑائی کی باتیں کرتے ہو ظالموں, صلح کی بات بھی بتا دو, صلح کی بات بھی بتا دو. صلح بھی ہوئی ہے, اور اسلام دا تماشا نہ بناؤ. اور اگلی بات ادھر دیکھو, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 20 سال تک حاکم رہے حضرت میرے معاویہ. بعد میں 20 سال تک پتہ کیا انداز تھا؟ اگر آپ جاگیں تو سنا دوں میں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. حضرت امام حسن جب آپ کے پاس آتے تھے نا, ادھر دیکھیں میری طرف, مفتی احمد یار خانیمی نے لکھا ہے اس بات کو. جب آتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ حضرت امیر معاویہ کے پاس, یہ صلح کے بعد کی بات ہے, یہ لڑائیاں سب پہلے ہو گئی ہیں, سب روڑے موگ گئے, اس تو بعد کی گل ہے. حضرت امیر معاویہ اپنی سیٹ سے اٹھتے نیچے بیٹھ جاتے اور حضرت امام حسن کو بٹھاتے اپنی جگہ پر. وہ ایک بندے نے پوچھا حضور انہاں نوں اوتے بٹھاؤندے ہو خیر تے ہے؟ فرمایا تہاڈا حاکم میں ہاں, دلاں دا حاکم اے ہے. انہاں والے رسول دے نال پیار ہے, انہاں والے رسول دے نال پیار ہے. لیکن لوکاں یہ گلاں کدی دسیاں ہی نہیں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, کتاب کا نام بھی سن لیں, یہ بھی میں نے بتایا, مفتی احمد یار خانی میں لکھا. اور یہ جو سنا البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. توجہ ہے؟ جھوٹی باتیں جس میں نفرت تعصب وہ بیان کو. یاد دس, جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ باتیں چپکلش چل رہی تھی نا, روم کے بادشاہ کو پتہ چلا. انہیں آخیا ویکھیا دو بندے آپس مسلمان لڑ دے نے, کمزور ہوئے کھلوتے نے, میں نہ تے حملہ, میں نہ تے کعبے تے حملہ کرنا. حضرت امیر معاویہ نوں پتہ چل گیا. میں پوری ذمہ داری دے نال گل سنا رہا, یہ گل چ کو وزن ہوئے تے پھر بولنا ہے. آپ نے انہوں پتہ کی خط لکھا جدو پتہ لگیا, خط لکھ دیتا انہوں. آپ نے فرمایا او رومی کتے, جو آپ نے غصہ چڑھے, آپ نے فرمایا او رومی کتے, مجھے پتا چلا ہے کہ تو تیاری کر رہا ہے کعبے پر یا مدینے پر حملہ کرنے کی, اور یہ سوچ رہا ہے کہ علی اور میں لڑ پڑے. فرمایا جا چبڑ, تو جے ادھر منہ کیتا تے میں علی دے نال رل کے جے تیرے ٹوٹے نہ کر دیتے تے پھر آکھی نا تو کتے بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. توجہ ہے؟ عقیدہ اہل سنت. آپ نے فرمایا میں تیرے ٹوٹے کر کے رکھ دو. ڈر گیا ہونا کہ چنگے نے, یہ چنگی لڑائی ہے نا دی, آپس دے وچ الجھ بھی گئے نے تے مینوں بھی سیدھے ہو گئے نے. انہیں آ گیا بھائی اینا تو اللہ ہی بچائے, اینا سانوں کو نہیں جے چھڑنا.
آپ نے فرمایا یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے, الجھن پیدا ہو گئی تو کی سمجھیا بھی اسی دشمنا جملے دا وزن نہیں جے محسوس فرمایا تیرے میں کڈ چھوڑے دیاں گا تو کسی یاد چ پل چ بیٹھا ہے تو توجہ ہے سب حضرات کی. یہ کون بتائے گا البدایہ والنہایہ سے پڑھ, بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات ادھر دیکھو. بعض پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی تسی نا امیر معاویہ نو علی دے برابر لیندے. میں کہ لعنت ہوے تیرے اس جملے تے. آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا رتبہ امام حسن حسین کے برابر بھی نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہاں حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن حسین کا رتبہ بلند ہے, کسی پل چ نہ رمی. کہاں بیٹھے ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو بک بک کرے. میں کہ درجات اپنی جگاتے نے, تو جدوں حسن حسین دے برابر نہیں تو پھر علی دے برابر کی بھی ہو سکتا. میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ شرح قائد کی شرح ہے جس کا نام ہے نبراس. یہ درس ہمیں جب کرتے علم الکلام کی کتاب ہے. علم الکلام کہتے ہیں عقیدے تے گل کرنے والے علماء تے بڑا اوکھا موضوع ہوندا جے. اس سے بندہ تھوڑا جہا سوچی پی جائے تو عقیدہ سمجھ نہیں آتا, اینج جاگنا پیندا ہے. علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے, توجہ ہے. آپ نے جڑی گل لکھی ذرا غور دے نال سنیا جے, اور میں تانوں اس تو سمجھا رہا کہ آج تسی یہ موضوع رکھیا بہت اچھا کیتا ہے. اللہ سارے محلے تے خیر و برکت نازل فرمائے, اور جتھوں تک گل جاری غالباً لائیو بھی چل رہا ہے, اللہ انہاں سارے نو سمجھن دی توفیق. اور نکلا تعصب دے وچوں پایا تانوں کسے دسیا نہیں, سنی بن سنی. نہ تیرا منہ کالا ہوئے گا, نہ دل کالا ہوئے گا, نہ عقیدہ کالا ہوئے گا, نہ قبر کالی ہوئے گی, ہر شے تیری روشن ہو جائے گی. اور سننا شرح قائد کی شرح نبراس کے اندر مفتی صاحب حضرت علامہ علماء جتنے بیٹھے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ, توجہ ہے بھی. اے پیچھوں ایک بندہ بولدا بیٹھا بھی جی کو مسئلہ ہی تو مینوں دس, پہلو میں کیمرہ ادھر کراں تے جی خوش ہوندا بیٹھا تو پھر سبحان اللہ کہ بولنا بعد وچ ہی. ہاں اے ہن کسے نو کھرک ہوندی ہے تو بالکل تسی دس سکدے, میں تانوں دس دیواں جدے جانا پھر میں یہ کہ میں ہن کر میرے نال کیڑی کرنی. میں تانوں پوری اللہ دی قسم دیانت دے نال میں تانوں مسئلہ سمجھایا ہے. یہ لوکاں سارے ڈرامے بنا جے میری گل نوٹ کر لے, بات نہیں انہاں نوں تنگ کرنا. ہن سوچ لے تیرے کو 2 منٹ نہیں کو گل کرنی ہے تو کھڑا ہو کے کر, میں ویکھاں کیڑا سان ہے تو. تے جے نہیں تے سبحان اللہ کھا چوک کے ذرا پیار دے نال کو گل کر. تو سانوں لاوارسا سمجھے ہے کہ اسی عطار دے مرید ہاں. یہ مطلب یہ نہ سمجھ, عقیدے واسطے ساڈی جان بھی حاضر ہے, عقیدے تے کمپرومائز نہیں کرنا. میں تانوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں, انشاءاللہ تواڈے ذہن وچ کو الجھن بھی ہوگی, میرے رب دی رحمت دے نال دور ہو جائے گی. حضرت امیر معاویہ دے کول ایک بندہ ادھر ویکھ میرے ال, اور آ تینوں مسئلہ سمجھاواں, رہندی کھوندی الجھن بھی نہ نکلے تے گل ہوئی. کہندا یہ دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے. یہ حضرت امیر معاویہ نو پیا پوچھدا ہے. کتاب دا میں نام دسی کھلوتا, ویڈیو بن دی پئی ہے. کیا کہتا ہے, آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے. یہ حضرت امیر معاویہ نو پوچھا. حضرت امیر معاویہ جڑا جواب دیتا نا, آپ نے نا آپ دے کول ایک رکا سی حضرت علی دا لکھے ہوئے, اینج کر کے نا آپ نے رکا چکا, فرمایا اے تینوں پتہ کنے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی حضرت علی نے. جواب سنی سونے, بڑے بڑے جواب سننے پر اے جواب سن کے بھی چس لیں, میں نہیں ہوں تینوں کہنا بول. آپ نے فرمایا اے جڑا علی نے اپنے ہتھاں دے نال رکا لکھیا ہے نا, اے میں رہ گیا, میرا ابا جڑا ابو سفیان ہے نا او دی ساری نسل ایک پاسے تے علی دا رکا پھر بھی افضل ہے. تو کتے بیٹھا ہاں جی او شہزادے ہو, مزہ آ گیا فیصل آباد والے ہو. جزاک اللہ. ہاں جی او شہزادے, واہ واہ. ہاں شہزادے ویکھو کیا بات ہے یار, مجمع ہلچل نہیں پیدا ہو گئی. میں مولانا کہہ رہے ہیں ایک باری پھر آنکھاں جڑے نہیں بولے اپنی حاضری لوا لو. آپ نے فرمایا میں پوچھنا میں افضل کہ علی, فرمایا اے رکا علی دی ہتھاں دا لکھیا ہے, میں رہ گیا, میرے باپ ابو سفیان او دی ساری نسل ایک پاسے, علی دا رکا پھر افضل ہے. کیوں بھائی کو دل سترا ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ جزاک اللہ خیر. اس مسئلے میرے عزیز اب اس کے بعد زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, فلانی پڑھی ہے, چک اپنی تاریخ تے نکل جا جتوں آیا گوڑیا. تینوں اپنے جمن دی تاریخ نہیں لبدی, تسی ابا دی تاریخ تے گلاں کر رہے ہو. چپ
یہ ہے اصل حقائق جو میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہم نے فرمایا علی تو علی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے آپ بھی ضرور ہیں. انہاں دے خلاف جرا گل کرے. آخری مسئلہ اور آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. علماء ملت اسلامیہ نے فیصلہ کیا حضرت امیر معاویہ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَهُوَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَابِيَةِ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا. کبھی اپنا دل نہ کالا کرنا. حضور کی اہل بیت کو بھی سمجھ اور حضور کے صحابہ کو بھی سمجھ. کیا میں امید کروں سارے سمجھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے سجے کھبے بیکھو جنہیں ہاتھ نہیں چکیا کو مسئلہ ہے. کیمرہ کما اوے پائن اٹھ چھیتی کر کیمرہ کما جلدی کر جلدی چھیتی کر چھیتی. اے بے ہاتھاں نو نوٹ کر نوٹ. سجے کھبے بیکھو کو بیٹھا تے مینوں دسو میں جزاک اللہ خیر. اور ادھر دیکھو آج کے بعد نبی کی آل سے بھی پیار کرنا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے. کرو گے قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سلام کے لیے کھڑے واہ واہ واہ. صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی